بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایف کے وائس چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا بچہ بخار کی شدت سے تڑپ رہا تھا، اس کا چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا، لیکن میں کمرے میں یہاں سے وہاں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عام حالات میں تو کوئی بھی ماں ایسے بچے کو ایسی حالت میں لے کر سیدھا ہسپتال کی طرف دوڑتی ہے، لیکن میں نے تو اپنے کمرے سے باہر قدم نہیں رکھا کیونکہ میں مجبور تھی۔ کبھی میں اپنے ننھے سے افضال کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی تو کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی۔ میں نے پیناڈول سیرپ کے نہ جانے کتنے چمچ اسے پلا دیے تھے، لیکن اس کا بخار تھا کہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ پیناڈول کے علاوہ میرے پاس کوئی اور دوا نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں افضال کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے گئی تو اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے، مگر مالکن سے کیے گئے وعدے کو میں کس طرح توڑ سکتی تھی؟ بڑی مشکل سے تو مجھے مالکن کے در کا سہارا ملا تھا۔ اگر میں ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتی تو میرے ہاتھ سے یہ نوکری چلی جاتی، اور صرف نوکری ہی نہیں بلکہ یہ چھت بھی جو مالکن کی طرف سے مجھے میسر تھی، اور یہی خوف مجھے کمرے سے باہر جانے سے روک رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنے بیٹے کو بخار سے کراہتے ہوئے دیکھتی رہی اور آنسو بہاتی رہی، اور بالآخر ممتا کے آگے ہار گئی، اور بنا سوچے سمجھے میں نے اپنے وجود پر چادر لپیٹی اور اپنے 2 سال کے ننھے سے بیٹے کو گود میں لیے کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا۔ میں نے سب کچھ اللہ کے آسرے پر چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ نوکری میرے مقدر میں تھی تو میرے پاس ہی رہتی، اور اگر یہاں میرا رزق نہ لکھا ہوتا تو پھر مجھے کوئی یہاں روٹی نہیں کھلا سکتا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ویسے بھی مالکن اچھی طبیعت کی تھی، اس لیے مجھے لگا تھا کہ اگر انہیں افضال کی بیماری کا پتہ چلے گا تو شاید وہ غصہ نہیں ہوں گی۔ میں دبے پاؤں آہستہ آہستہ کمرے سے نکل کر باہر جانے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ اچانک میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ میں ٹھٹک کر رہ گئی، ایک پلر کی اوٹ میں چھپ گئی۔ آدھی رات کو اس بنگلے میں مجھے یہ سب دیکھنے کی ہرگز امید نہیں تھی۔ ہلکی روشنی میں آنکھیں پھاڑ کر رنگ برنگے لباس میں ملبوس لمبی چوڑی عورتوں کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہروں پر میک اپ کے نام سے نہ جانے کتنی تہیں چڑھ۔ وہ سب میری مالکن کے کمرے میں جا رہی تھیں، اور انہیں دیکھتے ہی پہلی نظر میں جان گئی تھی کہ یہ عورتیں نہیں بلکہ ان کا تعلق تیسری جنس سے ہے، اور پھر کچھ غور کرنے پر احساس ہوا کہ ان کا تعلق تو اسی محلے سے ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر چہرے میرے جانے پہچانے تھے۔ لیکن ان کا آدھی رات کو یہاں کیا کام تھا، اور یہ مالکن کے کمرے میں کیوں جا رہے تھے؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ ایک کے بعد ایک 10 کے 10 خواجہ سرا مالکن کے کمرے میں چلے گئے۔ میں وہیں پلر کی اوٹ چھپی رہ گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی چادر میں چھپے افضال پر ڈالی جب بخار سے نڈھال تھا، پھر اس سوچ کے تحت مالکن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی کہ کہیں مالکن کی نظر نہ پڑ جائے اور باہر نہ آ جائیں، پھر مجھ سے کوئی کام پڑ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں بری طرح پھنس جاتی۔ یہ خواجہ سرا آدھی رات کو کیوں آئے تھے، اور ان کا آدھی رات کو یہاں کیا کام ہے؟ میں مالکن کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور کھلے ہوئے دروازے کی اوٹ سے خاموشی سے اندر جھانکا تو اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں حیران پریشان اپنی مالکن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب کے سب خواجہ سرا مالکن کے بستر پر موجود تھے، اور میری مالکن ان کے ساتھ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے۔ اتنی امیر عورت ہو کر بھی وہ کیسے آدھی رات کو 10 خواجہ سراؤں کے سامنے؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھ پر آہستہ آہستہ ایسا بھیانک سچ کھلا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام شمائلہ ہے، میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے، اور ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ کافی بہتر زندگی گزار رہی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا، سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا۔ میرے ابا نے بہت جلد بازی میں میرا رشتہ طے کر دیا، مجھے سادگی سے رخصت کر دیا گیا۔ یہ بات صرف میرے گھر والے جانتے تھے کہ یہ شادی کیوں اتنی جلدی اور اتنی سادگی میں ہوئی ہے، لیکن اس بات کا اندازہ نہ میرے ہونے والے شوہر کو تھا، نہ ہی میرے سسرال والوں کو۔ رخصتی کے وقت میری ماں میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں میری وداعی کے آنسو نہیں تھے بلکہ نفرت کے آنسو تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی سختی سے کہا، شمائلہ، اگر تیرے شوہر کو تیری حقیقت معلوم ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ تیری ساس بہت ہی چالاک عورت معلوم ہوتی ہے۔ اپنے وجود کو اس کی نگاہوں سے بچا کر رکھنا، اور اپنے شوہر کو اپنی محبت میں اس طرح اتار لینا کہ وہ تیرا راز کبھی جان نہ پائے اور اسے کچھ خبر ہی نہ ہو سکے۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔
مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے سینے میں جو راز دفن تھا، اگر وہ واقعی میرے سسرال والوں کو پتہ چل جاتا تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ میں بھی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی کہ جب میری ساس اور دونوں نندیں کمرے میں چلی آئیں، میری ماں سے کہنے لگی کہ بہت دیر ہو گئی ہے، آپ رخصتی دے دیجئے۔ ان کو دیکھتے ہی میری اماں کے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ آ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے والی نفرت اور غصہ غائب ہو گیا تھا۔ اماں کہنے لگی، جی جی آپ کی امانت ہے، آپ لے جائیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میری دونوں نندوں نے مجھے رخصتی کے لیے کھڑا کیا اور سر جھکائے زاروں قطار رونے لگی۔ ایک خوف تھا جو میرے وجود کو لرزنے اور کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ جو راز میرے پاس تھا وہ زیادہ عرصے تک چھپا نہیں رہ سکتا تھا، اور یہی بات مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنی نندوں کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور سسرال پہنچ گئی۔ یہ میری شادی کی رات تھی، وہ رات جس کے خواب ایک لڑکی بچپن سے ہی اپنی آنکھوں میں سجاتی ہے، اور گڈے گڈیا کے کھیل میں بھی وہ 1000 بار دلہن دلہن بناتی ہے۔ آج جب یہی رات میری زندگی میں آئی تھی تو میرے لیے ایک ایک قدم بڑھانا ایسا تھا جیسے پل صراط پر قدم رکھنا۔ میری نندوں نے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا، مجھے چھیڑتے ہوئے کہنے لگیں، بھائی بس کچھ ہی دیر میں کمرے میں آ جائیں گے، ہم آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے۔ اگر یہ کوئی اور وقت ہوتا، میری نندوں کے جملے اور ان کی معنی خیز مسکراہٹ سے میرے دل میں گدگداہٹ پیدا ہو جاتی اور میں بھی جذبات سے سرشار ہو کر جھوم جاتی، لیکن اس وقت تو صرف ڈر اور خوف کی فضا تھی۔ نہ ہی مجھے اپنی نندوں کی بات پر کوئی خوشی محسوس ہو رہی تھی، نہ ہی اس رات کو لے کر کوئی جذبات میرے دل میں تھے۔ میں تو ان کی کسی بات پر مسکرا بھی نہ سکتی تھی۔ میری دونوں نندیں کمرے سے نکل گئیں۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر واصف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا میرے قریب چلا آیا۔ اس کا ہر قدم میرے دل کی زمین پہ پڑ رہا تھا اور ایک اندھے کے بوجھ تلے میرا سر جھکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بستر پر بیٹھ گیا اور میری خوبصورتی کے قصیدے پڑھنے لگا۔ یہ ہر شخص میری خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا تھا، لیکن یہی خوبصورتی تو میرے لیے روک بن گئی تھی۔ کاش میں خوبصورت نہ ہوتی۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ واصف نے مخملی ڈبیا سے سونے کی چین نکالی اور اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں پہنا دی۔ دھیرے دھیرے میری چوڑیوں سے کھیلنے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے اپنے حقوق طلب کرتا، اچانک ہی میری طبیعت بگڑ گئی۔ میں فوراً بستر سے اٹھ کر واش روم کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ بہت دیر سے ہونے والی متلی کیا میں تبدیل ہو گئی تھی۔ واصف بھی اس بات سے گھبرا گیا تھا۔ اپنا عروسی جوڑا سنبھالے جب میں واش روم سے نکلی، میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں بہت مشکل سے گرتی پڑتی بستر تک پہنچی تھی۔ واصف نے مجھے سہارا دیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ خوف کے مارے میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر واصف محبت سے کہنے لگا، فکر نہ کرو، کبھی انسان کو زیادہ جاگنے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، یا پھر تم نے رخصتی کی زیادہ ہی ٹینشن لے لی۔ میں آپ ہی سے کہتا ہوں، تمہیں دیکھ لیں گی۔ واصف کی بات پر میں نے نہ سمجھی۔ اسے دیکھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، میری آپی گائناکولوجسٹ ہیں، وہ شہر کے بڑے سرکاری ہسپتال میں نوکری کرتی ہیں۔ ہماری شادی اتنی جھٹپٹ ہوئی کہ میں نے تمہیں گھر والوں کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا اور نہ ہی کچھ معلوم ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ تم سب جان جاؤ گی۔ میں آپی کو بلاتا ہوں، تمہاری طبیعت دیکھ کر دوا لکھ دیں گی۔ لفظ گائناکولوجسٹ پر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ واصف کی آپی 45 سال کی ادھیڑ عمر عورت تھی اور وہ گائناکولوجسٹ تھیں، تو ان کے لیے میری بیماری کو پکڑنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اسی بات نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے واصف کو روکنا چاہا، لیکن وہ فوراً اپنی بہن کو بلا کر لے آتے۔ آپی نے میری طبیعت دیکھی، کچھ سرسری سے سوال کیے، کھانے وغیرہ کے معاملے پر بات کی، پھر دوا لکھ کر دے دی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ وہ اس طرف نہیں گئیں، جو شاید سچ تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ بات، اسی لیے انہوں نے توجہ نہیں دی۔ ان کے جانے کے بعد واصف نے میرے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کیا اور کہنے لگے، پہلے تم آرام کر لو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو بھی خوبصورت انداز سے شروع کریں گے۔ مجھے کسی بھی بات کی جلدی نہیں ہے، میں تمہیں ٹھیک اور صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ واصف کی اس بات نے مجھے سکون پہنچایا تھا۔ میں خود بھی کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے خوف کھا رہی تھی۔ واصف صوفے پر جا کر سکون سے سو گیا اور میں بھی بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو گئی، لیکن میری طبیعت میں کچھ بہتری نہ آئی۔ میری ساس نے ہمارے لیے ناشتہ لگایا، اور جب میں ناشتے کے دسترخوان پر بیٹھی تو ایک دفعہ پھر کھانے کی خوشبو سے میری طبیعت اس قدر بدلی کہ میری طبیعت دیکھ کر
ساس نے ناشتہ ایک طرف کیا اور ابلا ہوا انڈا اور دودھ کا ایک گلاس میرے آگے رکھ کر کہنے لگی، چلو شاباش یہ کھا لو تاکہ کمزوری تو نہ ہو۔ لیکن انڈے کی سمیل تو مجھ سے بالکل بھی برداشت نہ ہوئی اور میں نے اسے قریب کرتے ہی ابکائی لی، اور میری اس حالت کو بھانپتے ہوئے میری نند نے مجھے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ نہ ہی میں نے انڈا کھایا اور نہ ہی دودھ پیا تھا، بلکہ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، اور کچھ ہی دیر بعد میرے پیچھے میری نند چلی آئی۔ اس کے سر سے پاؤں تک مجھے آر پار کرتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ کہنے لگی، شمائلہ کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح، آخر ہم نے ایسا بھی کیا کھا لیا جو طبیعت اتنی بگڑ گئی؟ ان کے سوال جواب پر میں گھبرا گئی، ان سے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں آپی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی وقت واصف بھی کمرے میں چلا آیا تو آپی نے کہا، واصف میں ہسپتال جا رہی ہوں، شمائلہ کو ساتھ لے کر چلو، میں اس کی کچھ ٹیسٹ کر لیتی ہوں، مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو معاملات زیادہ خراب ہو جائیں۔ ابھی تو یہ نئی نویلی دلہن ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بھائی کی شادی کے ابتدائی دن خراب گزریں۔ ان کی محبت بھرے انداز پر واصف نے فوراً حامی بھر لی، اور میرے لاکھ انکار کرنے کے باوجود مجھے زبردستی ہسپتال لے کر چل پڑی۔ راستہ گزرتا گیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، جنہیں میں بڑی مشکل سے چھپا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اگر آپ ہی میرا چیک اپ کرتی تو سارا سچ کھل کر سامنے آ جاتا، یہی خوف میری سانس بند کر رہا تھا۔ میری پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، فوراً مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھجوا دیا۔ رپورٹ آتے ہی وہ راز کھل کر واصف کے سامنے آ گیا، جس کے بعد میں شرم سے اپنا سر نہ اٹھا سکی۔ آپ ہی نے رپورٹ میرے اور واصف کے آگے رکھی اور طنزیہ انداز میں کہنے لگی، مبارک ہو واصف، تم باپ بننے والے ہو، اور تمہاری بیوی پچھلے 8 ہفتے سے امید سے ہے۔ آپ ہی کی اس بات نے واصف کو ہکا بکا کر دیا، اور وہ حیرت سے مجھے دیکھتے تو کبھی آپ ہی کو، پھر انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ میرے گھر والوں نے کس طرح جلد بازی میں ان کے ساتھ رخصت کیا ہے۔ واصف نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سیدھے میرے ماں باپ کے دروازے پر لے آئے، دھکا دے کر مجھے میری ماں کے پاس پھینکا اور کہنے لگے کہ اپنی جس بد کردار اور داغدار بیٹی کو آپ نے میرے نکاح میں باندھا ہے وہ آپ کو ہی مبارک ہو۔ واصف نے کھڑے کھڑے طلاق کے 3 لفظ کہے، میری الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میرے ماں باپ کے منہ پر ماری اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میری آنکھوں کے آگے تو اندھیرا چھا گیا تھا، میرے ماں باپ بھی پوری طرح لرز کر رہ گئے تھے، لیکن وہ ماں باپ تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے خاموشی سے سینے سے لگا لیا۔ ایسے ہی 9 مہینے گزر گئے اور میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ افضال میری گود میں آیا تو میرے زخم بھرنے لگے، لیکن قسمت نے دھوکہ دیا، میرے ماں باپ اچانک ہی چل بسے۔ ان کے انتقال کے فوراً بعد میرے بھائی بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری بھابھی کی شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے، انہوں نے افضال کو لے کر بہت ہنگامہ کھڑا کیا تھا، نہ جانے کس کی ناجائز اولاد ہے، ہم ایسی بد کردار عورت کو اپنے گھر میں مزید نہیں رکھ سکتے۔ بھائی اپنی نئی نویلی دلہن کی باتوں میں آ کر مجھے گھر سے نکال بیٹھا تھا۔ میں اپنے 2 ماہ کے بچے کے ساتھ سڑک پر آ گئی تھی، نہ ہی میں بد کردار تھی نہ ہی گنہگار، مجھے تو کالج سے واپسی پر کچھ منچلے لڑکوں نے سناٹے میں اغوا کیا تھا، اپنی ہوس پوری کر کے چھوڑ دیا تھا، بس میں وہی گناہ سنبھالے پھر رہی تھی، اور یہ بات کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ جہاں وہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے جب میں حالات سے بہت تنگ آ گئی تو ایک روز بیچ سڑک پر ایک گاڑی کے سامنے آ گئی۔ میں اپنے ننھے بچے کے ساتھ موت کو گلے لگانا چاہتی تھی، لیکن ڈرائیور نے عین وقت پر بریک لگا کر مجھے مرنے نہ دیا۔ گاڑی میں سے ایک جوان لڑکی اتر کر آئی، غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں، مرنے کے لیے میری ہی گاڑی ملی تھی۔ اس کی اس بات پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا بتاتی کہ زندگی مجھ پر اس قدر تنگ پڑ گئی تھی کہ موت مجھے آسان لگ رہی تھی۔ میرے آنسو دیکھ کر اس کا دل موم ہو گیا، اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا، وہ مجھ سے میری کہانی سننے لگی۔ بہت عرصے بعد میں بھی کسی کے آگے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ گاڑی نہ جانے کس منزل کی جانب رواں دواں تھی، میں نے غور بھی نہ کیا تھا، اور جب گاڑی رکی ہم ایک بنگلے میں پہنچ چکے تھے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے کام کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، میں اس گھر میں تنہا رہتی ہوں، اسی لیے صرف بھروسہ مند لوگوں کو ہی رکھتی ہوں، میرے ماں باپ باہر ملک ہیں، مجھے تم بھروسے کے قابل لگتی ہو، اسی لیے تم یہاں میرے لیے کام کرو، تمہیں رہنے کے لیے کمرہ بھی دوں گی۔ اس لڑکی نے مجھے اپنے بنگلے کے اندر ایک بڑا سا کمرہ رہنے کے لیے دے دیا۔ میں جو حالات کی ستائی ہوئی تھی، اچانک ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا نے میرے لیے زندگی کی نئی راہ ہموار کر دی ہے۔
میں نے بھی کچھ دل جمی اور محنت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ نہ ہی کام زیادہ تھا نہ ہی مشکل تھا، میرا بچہ بھی سارا دن میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ تھوڑا بہت مالکن کے لیے کھانا پکا دیتی، بنگلے کی صفائی کر دیا کرتی، لیکن ایک بات تھی، مالکن نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ رات کے 12 بجے کے بعد میں اپنے کمرے سے ہرگز بھی نہ نکلوں۔ اس بات کے پیچھے کیا وجہ تھی میں نہیں جانتی تھی اور نہ ہی جاننا چاہتی تھی۔ میرے لیے تو بہت تھا کہ میں میرا بیٹا اس بنگلے میں سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ مالکن کی روٹین بہت عجیب و غریب تھی، وہ سارا دن سوئی رہتی، شام کے وقت بنگلے کے باہر چلی جاتی، رات کے قریب جب وہ لوٹتی تو میرے اپنے کمرے میں جانے کا وقت ہو جاتا، جو ہمارا آمنا سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ جو بھی تھا اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مالکن نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ایک نوکرانی ہوں۔ مجھے مالکن کے ساتھ کام کرتے 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ 1.5 سال میرے لیے بہت اچھے تھے۔ اگر میرے بیٹے افضال کو بخار نہ ہوتا تو شاید آگے بھی سکون سے اس بنگلے میں رہ سکتی تھی، لیکن افضال کے بخار کی خاطر میں مالکن سے کیا وعدہ توڑ کر آدھی رات کو کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مجھ پر ایک ایسا راز انکشاف ہوا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں خاموشی سے دروازے کے ساتھ لگے مالکن کے کمرے میں جھانکتی رہی۔ وہ 10 کے 10 خواجہ سرا جو کچھ دیر پہلے مالکن کے کمرے میں داخل ہوئے تھے، وہ سب بڑے آرام سے مالکن کے بستر پر بیٹھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا روز کا آنا جانا ہو۔ میری مالکن نے سب خواجہ سراؤں کے سامنے بہت ہی ادب سے ہاتھ باندھے بیٹھی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ان کی غلام ہو۔ میں حیران تھی کہ میری اتنی امیر مالکن کیوں ان خواجہ سراؤں کے آگے اس طرح بیٹھی ہے۔ کبھی وہ کسی خواجہ سرا کے پاؤں دباتی تو کبھی کسی کا سر، کسی کو چوم لیتی۔ خواجہ سراؤں کے ساتھ میری مالکن کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی، میں نے اپنی مالکن کو کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ ساری رات میری مالکن نے ان خواجہ سراؤں کی بہت خدمت کی تھی۔ صبح سے کچھ دیر پہلے ایک ایک کر کے وہ سب واپس لوٹ گئے۔ میں ہکا بکا ایک کونے میں چھپ کر کھڑی رہ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری اتنی امیر مالکن کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ افضال کا بخار اتر چکا تھا۔ پیناڈول کے وہ سیرپ جو میں نے صبح اسے پلائے تھے شاید اس کو اثر ہو گیا تھا۔ افضال کا سارا وجود پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، اسی لیے مجھے اب اس کی اتنی فکر نہیں تھی، لیکن بہت عجیب عجیب سے سوال دل میں پیدا ہو رہے تھے۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی یہ خواجہ سرا کون ہیں اور ان کا مالکن سے کیا تعلق ہے، لیکن میں یہ سوال کس سے پوچھ سکتی تھی؟ اور پھر میں نے اگلی رات بھی وہی کیا کہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی اور مالکن کے دروازے پر پہنچ گئی۔ آج بھی وہ خواجہ سرا وہاں موجود تھے۔ میری مالکن ان کے آگے رقص کر رہی تھی۔ ایک جوان جہاں لڑکی کا خواجہ سراؤں کے آگے اس طرح ناچنا مجھے عجیب لگ رہا تھا، لیکن مالکن تو اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہی ہو۔ خاموشی سے ٹکٹکی باندھے مالکن کو وہ رقص دیکھ رہی تھی جو کسی کو بھی مدہوش کر سکتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں خاموشی سے وہاں سے واپس لوٹتی، اچانک ہی میری گود میں سویا افضال چیخ مار کر رو پڑا تھا۔ اس کی آواز پر ماحول میں چھایا سناٹا ٹوٹ گیا تھا۔ مالکن کے تھرکتے قدم رک گئے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اندر بلایا اور غصے سے کہنے لگی، شمائلہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا رات کے 12 بجے اپنے کمرے سے نہ نکلنا۔ ان کا حال ایسا تھا جیسے کسی بھی وقت مجھے کچا چبا جائیں گی۔ میں نے دھڑکتے دل سے ان سے کہا، مالکن افضال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس میں اسی لیے کمرے سے باہر آئی تھی۔ گو کہ یہ پچھلی رات کی بات تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ کہہ دیا تھا۔ مالکن نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، جو کچھ تم نے یہاں دیکھا ہے وہ کبھی کسی کے آگے بیان نہیں کرو گی۔ میں نے فوراً مالکن سے کہا کہ مالکن میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس آپ مجھ سے خفا نہ ہوں۔ میری بات پر اس کا چہرہ نارمل ہوا۔ پھر وہ کہنے لگی، جب تم نے یہ سب کچھ دیکھ ہی لیا ہے تو پھر آج تم سچ بھی جان لو تاکہ تمہارے اندر کا تجسس ختم ہو جائے۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ یہ 10 خواجہ سرا اس کے ماں باپ ہیں، کیونکہ اس کے اپنے سگے ماں باپ نے اسے پیدا ہوتے ہی بوجھ سمجھ کر کچرا کنڈی پر پھینک دیا تھا۔ شاید وہ کسی کی ناجائز اولاد تھی اور اسی لیے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تھا۔ یہ سارے خواجہ سرا کسی شادی سے واپس لوٹ رہے تھے جب کچرا کنڈی میں صبح کے وقت انہوں نے مجھے روتے ہوئے پایا۔ اس سے پہلے کہ کتے مجھ پر حملہ کرتے، انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں ہم رہتے تھے۔
پھر وہی مجھے پالنا پوسنا شروع کر دیا۔ ان خواجہ سرا نے نہ صرف میری اچھی تربیت کی بلکہ مجھے اچھی تعلیم بھی دلائی، مجھے اس قابل بنایا۔ لیکن جیسے جیسے میں جوان ہونے لگی، ان لوگوں کو مجھے اس بستی میں رکھنا مناسب نہ لگا جہاں اور بھی خواجہ سرا آباد تھے، اور اسی طرح ان سب نے اپنی زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے ایک بنگلہ خریدا اور مجھے تحفے میں دے دیا۔ یہ سب تو اپنی تیسری جنس کی وجہ سے معاشرے میں مقام نہ پا سکے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکوں، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اسی لیے دنیا کی نظروں میں انہوں نے مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا، مجھے یہاں عزت دار لوگوں میں آباد کروا دیا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے سب کو یہی بتایا کہ میرے ماں باپ باہر رہتے ہیں، میں یہاں تنہا رہتی ہوں، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میرے ماں باپ مجھے کچرا کنڈی میں پھینک کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ ان خواجہ سرا نے نہ صرف مجھے زندگی دی بلکہ اس معاشرے میں رہنے کے قابل بنایا۔ پھر جب میں جوان ہوئی، ان لوگوں کو مجھے اس بستی میں رکھنا مناسب نہ لگا جہاں اور بھی خواجہ سرا آباد تھے، اور اسی لیے ان سب نے اپنی زندگی کی کمائی جمع کر کے بنگلہ خریدا اور مجھے تحفے میں دے دیا۔ یہ سب تو اپنی تیسری جنس کی وجہ سے اچھا مقام نہیں پا سکے، اس لیے انہوں نے مجھے یہ مقام دلایا، اور دنیا کی نظروں میں مجھے ایک عزت دار معاشرے میں رہنے کے قابل بنایا۔ یہاں آنے کے بعد سب لوگوں کو یہی بتایا کہ میرے ماں باپ باہر ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کر چلے گئے تھے۔ ان خواجہ سرا نے نہ صرف مجھے زندگی دی بلکہ معاشرے میں رہنے کے قابل بنایا۔ جب میں جوان ہوئی تو اس لیے مجھ سے دنیا کی نظر میں ہر رشتہ ختم کر لیا تاکہ میں کسی شرمندگی کا شکار نہ ہوں۔ لیکن میں کیسے ان لوگوں کو چھوڑ سکتی ہوں، کیسے ان کے احسان بھلا سکتی ہوں؟ میرے لیے تو ان کے بغیر زندگی میں کوئی رنگ نہیں ہے، اسی لیے میں ہر رات انہیں اپنے یہاں بلاتی ہوں، ان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، ان کی خدمت کرتی ہوں۔ اگر ان کے آگے خاک بھی ہو جاؤں، ان کے احسان نہیں اتار سکتی۔ آج بھی میرا سارا خرچہ یہی لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اپنی حقیقت بیان کرتے ہوئے میری مالکن کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ ان خواجہ سراؤں کو اس قدر محبت سے دیکھ رہی تھی کہ میں خود بھی حیران رہ گئی۔ مالکن کہنے لگی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارے پاس بھی ایک ناجائز بچہ ہے اور اسی کی خاطر تم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہو، تو میں خود تمہیں یہاں لے کر آئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم بھی حالات سے مجبور ہو کر اپنے بچے کو کسی کچرا کنڈی میں پھینک دو۔ اور وہ 10 کے 10 خواجہ سرا روتے ہوئے میری مالکن کے گلے لگ گئے اور کہنے لگے، تم آج بھی ہماری بیٹی ہو اور ساری زندگی رہو گی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مالکن کے پاس بیٹھے اور پھر واپس چلے گئے۔ مالکن بھی سونے کے لیے لیٹ گئی اور میں بھی اپنے کمرے میں چلی آئی اور سوچنے لگی کہ ہم انسانوں کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ کتنا عجیب رشتہ ہے، جہاں سگے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ ایسے نئے رشتے بن جاتے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی توقعات۔ پہلے بھی خواجہ سراؤں کی بہت عزت کرتی تھی، کیونکہ خدا نے انہیں تیسری جنس کے طور پر پیدا کیا تھا، ان میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن اب تو میرے دل میں ان کی عزت اور بڑھ گئی تھی، اور ان سب مردوں سے لاکھ درجے عزت دار جو اپنی مردانگی کے نام پر کسی بھی راہ چلتی عورت کو ہوس کا نشانہ بنا لیتے ہیں، ان عورتوں سے بھی کہیں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی ہی اولاد کو کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے بھی کبھی خواجہ سراؤں کو عزت دی ہے؟